اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میرے کلام کا موضوع ہے کب خدا کب۔ کسی نے کبھی یہ سوال نہیں کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا؟ اے خدا میری زندگی میں پیش رفت کب ہوگی؟ اور اگر آپ ہر وقت اس بات کے لیے پریشان رہیں گے کہ چیزیں آپ کے وقت مقررہ پر نہیں ہو رہی، یا آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے، تو پھر آپ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، ہمیں خدا کے آرام میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا آرام ہے جو آپ کو میسر آ سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کے طوفان میں بھی۔ ہر چیز کو کامل ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہر چیز کا حل نکالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ان سب باتوں کو ایک چیز سے بدل سکتے ہیں، یعنی یہ بھروسہ کہ خدا بھلا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ جانتا ہے، اور یہ وہ ٹھیک وقت پر آپ کے لیے کچھ بہت اچھا کرے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ در حقیقت ہم سب کو یہ مل کر کہنا چاہیے، خدا میرے لیے ٹھیک وقت پر کچھ اچھا کرے گا۔ اور میں جانتی ہوں ہم جلدی میں ہیں، خدا نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ہم پریشان ہیں کب تک انتظار کریں؟ خدا جلدی نہیں کرے گا۔ خدا ہمیں خواب اور رویا دے گا، یا میں صرف ایمان رکھوں گی کہ وہ ہمیں تبدیلی کے لیے امید دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عزیز تبدیل ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بدلے، ہمارے مالی حالات تبدیل ہوں۔ ہم ہمیشہ ہر چیز میں تبدیلی چاہتے ہیں، ہر ایک چیز میں، اور خدا چیزوں کو بدلنا خوب اچھے سے جانتا ہے، لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں بتاتا کہ کب بدلے گا۔ اور بے شک اس سے الجھن اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ کے دل میں بڑی بات ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی اسی وقت ہو جائے، کم از کم۔ میں ایسا سوچتی ہوں، اور ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، کیونکہ دیانت داری سے کہتی ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کرے، عام طور پر ہمیں کئی طرح کی تیاری کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں واقع ہو، اور ہم ان مراحل کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور انتظار ہمارے لیے ایک مصیبت نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے وقت پر ایسا کرے گا، نہ کہ ہماری کسی بھی طرح کی خواہش کے مطابق۔ میں اس میں اضافہ کرتی چلوں کہ بالکل صحیح اور درست وقت پر، صرف اس لیے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ تیار ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ تیار ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں، جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، خدا آپ کی دعا کا جواب دینے کے لیے ان کی آزاد مرضی کو نظر انداز نہیں کرتا، چونکہ ہر ایک کے پاس آزاد مرضی ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو خدا کو وقت دینا ہوگا کہ ان کے ساتھ نمٹے، اور جب آپ دعا کر رہے ہیں اور انتظار کے مرحلے میں ہیں تو آپ ان کے لیے اچھی مثال بنیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کی 100% گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے پاس آ جائیں گے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر ان کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا تو خدا ان کی زندگی میں کبھی کام کا آغاز تک نہ کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی زندگی میں کام کا آغاز کرتا ہے۔ میرے خاوند ہمیشہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو پہلے وہ زیادہ بگڑتے ہیں، پھر بہتر ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جب خدا نے آپ پر کام شروع کیا تو آپ نے کچھ اچھا رد عمل ظاہر نہیں کیا؟ لہٰذا جب آپ کسی کے لیے دعا کرنا شروع کریں اور وہ اچھا رد عمل ظاہر نہ کرے تو کہیں واو گریٹ، خدا کام کر رہا ہے۔ خدا وقت اور میعاد کو اپنی حکمت کے تحت محفوظ رکھتا ہے۔ اور جانتے ہیں خدا کیوں ہم سے معاملات کو چھپا کر رکھتا ہے؟ وہ ہمیں کیوں نہیں بتا دیتا کہ کب اور کیوں
بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1، اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کتنا انتظار کرنا تھا. خدا لفظ جلد کو استعمال کرتا ہے. کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ جب کوئی نبوتی کلام کے ساتھ آپ کے علاقے میں آتا ہے اور آپ سے کلام کرتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ وہ بہت جلد آپ کو آپ کی منسٹری میں لے جائے گا اور آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جو کچھ پہلے سے جانتے تھے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں جان پاتے. مجھے یہ سمجھنے میں کچھ دیر لگی. 70 کی دہائی میں جب روح کی نعمتیں عام تھی، آج کے مقابلے میں یہ چرچ میں بڑے زور سے کام کیا کرتی تھی اور مختلف لوگ مختلف نعمتوں کے ساتھ ہمارے چرچ میں آیا کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمیشہ مجھے بلاتے اور کلام کرتے، اور وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا تھا. اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، میں سوچتی تھی کہ اب اگر انہوں نے ایک بار بھی اور یہ کلام سنایا تو میں چیخ پڑوں گی، کیونکہ 7 یا 8 مرتبہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اور بالآخر خدا نے مجھ سے کہا تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس وقت تک آگے بڑھتے رہنا جب تک وقت نہ آئے. آپ جانتے ہیں سب انتظار کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ انتظار کرتے ہیں یا بالکل بھی نہیں کر پاتے. اگر اس سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو میں آج رات آپ کو اس کا جواب دوں گی کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا. اور کسی نے ایسا خواب یا رویا نہیں دیکھی یا منصوبہ بنایا یا خواہش یا امید جو فوری پوری ہو گئی ہو. سب کو انتظار کرنا ہوتا ہے. موسیٰ کی تمنا تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو غلامی سے آزاد کروائے، کیونکہ وہ مصر کی غلامی میں تھے. وہ 40 برس تک بیابان میں رہا. اور کیا آپ نے کبھی یہ بات نوٹ کی کہ جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ بیابان میں ہیں، اور وہ وہاں کس لیے تھے؟ تربیت کے لیے. کاش خدا ہمیں پہاڑ کی چوٹی پر تربیت کرے، لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بھٹی یا بیابان میں ہی تربیت دے گا، یا صحرا میں، یا ملازمت پر جس سے ہمیں نفرت ہے، یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں. یوسف نے 13 برس ایک ایسے جرم کی پاداش میں جیل کاٹی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. لیکن آپ یوسف سے متعلق ایک دلچسپ بات جانتے ہیں. وہ یہ تھی کہ اس نے کبھی ایک دن بھی اس بارے میں شکایت نہیں کی، اور نہ ہی بائبل میں کچھ ایسا درج ہے. اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان تمام ناخوشگوار واقعات کے باوجود جو اس کے ساتھ پیش آئی، اس نے اپنا رویہ بہت مثبت رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہاں بھی گیا خدا اس کے ساتھ تھا. جہاں بھی وہ گیا. جب وہ فوتیفار کے گھر میں تھا تو فوتیفار کی بیوی اس پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی اور اس کے پیچھے ہی پڑ گئی، اور اس کی اس مہربانی نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا. لیکن جیل میں بھی اسے حمایت حاصل رہی. وہ جہاں بھی گیا اسے حمایت ملتی رہی. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور میرے ساتھ بھی، اگر ہم صبر کے ساتھ اور اچھے رویے کے ساتھ انتظار کرنا سیکھ جائیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ انتظار میں ہیں تو بہترین کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کسی اور کی مدد کیجیے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب میں خدا کا انتظار کر رہی ہوں تو میں کیا کر سکتی ہوں، کسی کی مدد کریں. یہ سب سے بہترین کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یوسف نے ایسا ہی کیا. اس نے ساکی اور نانپز کی مدد کی، اور اس نے ساکی سے کہا کہ مجھے نہ بھولنا، اور وہ رہائی کے فوراً بعد ہی اس کو بھول گیا. لیکن اس نے اس بات سے اپنا دل میلا نہ کیا. وہ کبھی ناراض نہ ہوا، اور وہ اپنے بھائیوں پر جنہوں نے اس کو غلامی میں بیچ دیا کبھی خفا نہ ہوا، اور ضرورت کے وقت ان کی مدد کی. لہٰذا اگر ہم بھی صبر سے انتظار کرنا سیکھ جائیں. آپ جانتے ہیں صبر انتظار کرنا نہیں بلکہ صبر ایک عمل ہے جو ہم انتظار کے دوران کر رہے ہوتے ہیں. آئیے کچھ وقفہ لیتے اور سوچتے ہیں کہ ہم انتظار کے لمحوں میں کیسا رویہ رکھتے ہیں. خیر ٹھیک ہے جوائس، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا اگلا پوائنٹ کیا ہے. اور اس تربیت کا ایک حصہ ہمیں اس مقام پر لے جاتا ہے
جہاں ہم انتظار کرتے ہوئے خدا کے آرام میں رہ سکتے ہیں۔ موسیٰ نے 40 برس انتظار کیا، یوسف نے 13 برس، ابراہم نے خدا کے وعدے کی تکمیل کے لیے 20 برس انتظار کیا اور اس نے اس تمام عرصے میں سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود کو بہت ساری مشکلات میں پھنسا لیا۔ اور جب ہم بھی ایسا کرتے ہیں اور وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف خدا کر سکتا ہے، تو خدا کے جواب میں دیر ہو جاتی ہے۔ آمین۔ داؤد نے بھی 20 سال انتظار کیا۔ وہ بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا تھا اور اس کے بعد 20 سال تک تخت پر نہ بیٹھا۔ اور اسی طرح مجھے منادی کرنے کے لیے خدا نے 43 سال پہلے بلاہٹ دی۔ یہ فروری 1976 کی بات ہے، اور میں ان 43 برسوں کے دوران خدا کے کاموں کے لیے کچھ کرتی رہی ہوں، لیکن یہ بہت تھوڑا تھوڑا شروع ہوا اور آہستگی سے بدلا، اتنا آہستہ کہ لگتا تھا کہ شاید کچھ نہیں ہوا۔ اگرچہ جب آپ چیزوں کی دوسری جانب ہوتے ہیں اور آپ کو وہ ملتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ آپ ترقی کر کے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں جو واقعی سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنی چھوٹی چھوٹی فتوحات پر جشن کیسے منایا جاتا ہے۔ کم آن، ان سب باتوں میں اب میں آپ سب کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور یہ آ جائے تو آپ کا یہاں آنا بے سود نہ ہوگا۔ اس بات سے اپنی نظریں ہٹا لیں کہ کتنا دور آپ کو جانا ہے، اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں اس کے لیے جشن منانا شروع کریں۔ آمین۔ اپنے ٹی وی ناظرین کے لیے کچھ باتیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ وہاں ہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ سوچنا بند کریں کہ آپ نے کتنا دور جانا ہے، اور ہر وہ چیز جو ابھی تک آپ کی زندگی میں غلط ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ برا ہوا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے بچوں کی زندگی میں غلط ہے، ہر وہ بات جو آپ کی ملازمت میں غلط ہے، بس ان چیزوں کا جشن منانا سیکھیے جو آپ کے لیے اچھی اور مثبت ہیں۔ جتنا آپ اچھی چیزوں کو نمایاں کریں گے اتنا ہی بری چیزیں آپ کی زندگی میں گھٹتی جائیں گی۔ کیا ہم بری چیزیں دھیان نہیں ہٹانا چاہتے؟ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اپنی چھوٹی فتوحات کا جشن منائیں۔ جب میں خدا کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ میری زندگی میں وہ کرے جو وہ کرنے جا رہا تھا، تب میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ جب خدا نے مجھ سے اس سے متعلق بات کی، میں نے ان الفاظ کو بظاہر تو نہیں سنا، لیکن وہ میرے دل میں بہت قوت کے ساتھ آئے۔ تو ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرے گی۔ میں کچھ بھی نہیں تھی، کوئی پس منظر نہ تھا، میں تو سیمنری میں بھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی بائبل کالج میں۔ میں صرف 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں، انگریزی میں تقریباً فیل تھی۔ یقیناً میں نے ساری دنیا میں بولنا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ دلچسپ بات ہے کہ جب بھی خدا آپ کے دل کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس پر ایمان لانا بالکل ہی پاگل پن لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کم از کم آپ اس پر ایمان لانے سے متعلق سوچتے ہیں۔ اکثر آپ کے دماغ کو سوچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ پلٹ کر آپ سے بات کرے، لیکن آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ خدا مجھے بلاہٹ دے رہا ہے۔ میں نے اسے 3 طرح کے مختلف فوری طریقوں سے جانا۔ نمبر 1، اگر خدا کو کچھ کرنے کے لیے بلا رہا ہے تو آپ کے اندر اسے کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک مختلف طرح کا غیر معقول جذبہ جو دوسروں کے لیے ناقابل فہم ہو، لیکن آپ اسے اپنا پیچھا نہ چھڑا سکیں۔ اس دن سے لے کر جب سے خدا نے میرے دل سے کلام کیا، میں دنیا میں کسی بھی چیز سے بڑھ کر خدا کے کلام کی منادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور جب خدا آپ سے کسی بھی طرح کے کام کو کرنے کے لیے کلام کرتا ہے، وہ آپ کے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے اور آپ اس کے تعلق سے بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اس بارے میں دعا کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات، اور یہ ایک بڑی بات ہے، جب خدا کوئی بات آپ کے دل میں ڈالتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں، تو آپ اس کو پانے کے لیے کسی بھی چیز کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آپ لفظ قربانی کو زیادہ پسند نہیں کرتے،
قربانی. یسوع نے قربانی دی، کیا نہیں دی؟ رسولوں نے قربانی دی. یسوع نے کہا میرے پیچھے آؤ، اور وہ اس کے پیچھے ہو لیے، اپنی ملازمت چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر. بس ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ہو لیے. میں نے ایک بہت اچھی جاب چھوڑ دی جس سے میں بہت اچھے پیسے کما رہی تھی، تاکہ میں گھر بیٹھ کر منسٹری کے لیے اسٹڈی کر سکوں جو خدا نے مجھے بتائی تھی اور جو میں کرنے جا رہی تھی. اس وقت میں صرف چند لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم کے فرش پر بائبل کی تعلیم دیتی تھی. آپ کو قربانی دینا ہوگی. آپ کو وہ کرنا ہوگا جو دوسرے لوگوں کے لیے بیکار ہے، اور آدھا وقت اپنے بارے میں یہی سوچتے رہیں کہ آپ پاگل ہیں. لوگ ہمیشہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. آپ جانتے ہیں جب خدا واقعی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے جب خدا آپ کو کچھ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو وہ آپ کو وہ کرنے کے لیے ایمان بھی دیتا ہے. ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا جہاں تک اس منسٹری کا تعلق ہے تم اور ڈیو ایمان کی مافوق الفطرت نعمت میں کام کر رہے ہو؟ اور میں نے یہ نہیں سوچا تھا، لیکن ہمارے اندر ایمان موجود تھا ان چیزوں کو کرنے کے لیے جو سمجھ سے باہر تھی. میرا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہوش والے لوگ نہیں کرتے، لیکن آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو ان کاموں کو کرنے کے لیے ایمان دیا ہے. ہر ایک کو خدا نے اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے. جو کچھ بھی کرنے کے لیے خدا نے اس کو بلایا ہے. آمین. اور پھر بعض اوقات میرے خیال میں ایک اور طریقہ، اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا نے کچھ کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو یقین نہیں ہے تو باہر نکلے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور یہ جاننے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں خدا کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے پورے طور پر معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور میں نے خدا کی خدمت کے لیے سب کچھ کیا. میں جانتی تھی کہ میں لوگوں کو تعلیم دے سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے ابھی آگاہی نہیں ہوئی تھی. اور میں نے ایک نرسری میں 1 ہفتے یا شاید 1.5 ہفتے یا 2 ہفتے کام کیا. بس مجھے اتنا سا عرصہ لگا اور بچے سمجھ گئے کہ یہ میری بلاہٹ نہیں ہے. آپ کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کیا ٹھیک ہے. آمین. ایک وقت میں تھوڑا سا، ایک وقت میں تھوڑا. آپ جانتے کہ جب بنی اسرائیل اپنے سفر پر بیابان میں سے گزر رہے تھے، وہ مصر کی غلامی میں سے تو نکل آئے تھے، لیکن ابھی تک موعودہ سرزمین پر نہیں پہنچے تھے. وہ بھی ایسے تھے جیسے ہم میں سے اکثر ہیں. انہوں نے موعودہ سرزمین سے متعلق سنا تو تھا، لیکن وہ واقعتاً اس میں رہ نہیں رہے تھے یا حقیقتاً وہاں تک نہیں پہنچے تھے. اور مجھے یہ بہت پسند ہے جہاں بائبل میں لکھا ہے کہ دن میں بادل اور رات میں آگ کا ستون ان کی رہنمائی کرتا تھا. سنیے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب بھی بادل رک جاتا وہ رک جاتے اور خیمے لگا لیتے، اور پھر وہ کوچ کرتے، اور پھر وہ خیمے لگا لیتے اور پھر کوچ کرتے. اور ہماری زندگیاں بھی ایسی ہی ہیں. آپ جانتے ہیں ہم کچھ دیر کے لیے کوچ کرتے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں لیکن کہیں پہنچ نہیں رہے، یا پھر ہم بڑی مشکل سے چل رہے ہیں اور پھر کچھ مشکلات آتی ہیں اور پھر ہم کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں. ہم فتح مندی کی جگہ پر کچھ دیر کو آرام کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور پھر اچانک بنا کسی وارننگ کے خدا کہتا ہے اب تھوڑا اور سفر کا وقت ہے، اور پھر آپ جہاں جا رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے کسی اور طرف بڑھنے لگتے ہیں. خدا چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کرتا ہے. استثناء 7 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا. آپ جانتے ہیں ہمیں چیزیں تھوڑی تھوڑی کیوں ملتی ہیں؟ تاکہ ہم فخر نہ کریں. اور وہ لوگ جو راتوں رات سپر سٹار بن جاتے ہیں، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی بہت دیر تک چلے، کیونکہ وہ روحانی طور پر اس طرح کی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آمین. آپ اس کے بجائے خدا مجھے ابھی چاہیے، اچھا ہے کہ آپ دعا کریں، اے خدا مجھے تب تک نہ دے جب تک میں تیار نہ ہو جاؤں. آمین. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا چیزوں کو تیزی سے کرنا بھی جانتا ہے. آپ جو کچھ بھی خدا سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ خدا بس ایک
लम्हे में कर सकता है। खुरूज 13 बाब 17वीं आयत में लिखा है, जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो खुदा उनको फिलिस्तीनियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता था, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भिड़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। अब अगर हम खुदा के ठहराए हुए वक्त पर बात करें तो ये एक बहुत अहम हवाला है, क्योंकि वहाँ एक कम फासले का रास्ता भी था जहाँ से खुदा उनको ले जा सकता था, और आपके लिए भी एक कम फासले वाला रास्ता है जहाँ से खुदा आपको ले जा सकता है। मेरे लिए भी एक कम फासले वाला रास्ता था जहाँ से खुदा मुझे लेकर जा सकता था, लेकिन खुदा ने ऐसा ना किया क्योंकि वो सब जंग के लिए तैयार नहीं थे। अब हमारे नजदीक इसका क्या मतलब है? जितना आपकी परवाज बुलंद होती है उतना इब्लीस आपके खिलाफ जोर से आता है। जब भी आपको कुछ ज्यादा मिलता है उतना ही आप कम होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा जब उसके शागिर्दों ने आकर उससे शिकायत करना शुरू की कि सब यीशु के पास आते हैं और वो उनको बपतिस्मा भी देता है और वो हमसे ज्यादा मशहूर हो रहा है। यूहन्ना ने कहा जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में बढ़े तो फिर जरूर है कि आप घटें। और बहुत कुछ है जो आता है, और आप अपने मुतालिक क्या सोचते हैं और आप अपने आप को कैसे देखते हैं। खुदा नहीं चाहता कि हम अपने मुतालिक बुरा रवैया रखें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता कि हम ये सोचें कि हम दूसरों से अफजल हैं। सुनिए, क्या आपने कभी ये बात नोट की कि कुछ लोग, सब नहीं, जो कुछ बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान होते हैं, अपनी दानिश में उन लोगों से अच्छा सुलूक नहीं करते जो छोटे ओहदों पर या इतने अहम नहीं होते जितने वो होते हैं। लेकिन बात यह है कि सभी खुदा की नजर में बराबर हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबसे ज्यादा अगर कोई बुरी बात हो सकती है तो लोगों के साथ ज्यादती करना या बुरा रवैया रखना। मेरा मतलब है खुदा इसको बड़ी संजीदगी से लेता है। सुनिए, मैंने सोचा मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तैयार नहीं थी कि मजबूती से खड़ी रह सकूं। मैं नहीं जानती थी कि कब खुदा मेरे दिल में डाले कि मैं कलाम की मुनादी करूं। मुझसे कहा गया कि मैं अपना चर्च छोड़ दूं। हम समझते हैं कि जब खुदा हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है तो सब लोग इससे खुश होते हैं। लेकिन क्या किसी ने ये बात नोट की कि जब खुदा आपकी तरफ होता है तो आप तरक्की करते हैं, तब सब लोग आपसे खुश नहीं होते। और बास औकात ये दिल हिला देने वाली बात होती है, क्योंकि अक्सर ये वो लोग होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं, वो लोग जिनसे मुतालिक आप समझते हैं कि वो आपका एतबार करेंगे और आपके लिए खुश होंगे। यीशु का खानदान ऐसा था। उन्होंने उसका यकीन ना किया। वो चाहते थे कि वो इस तरह से करना छोड़ दे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, कोई मौजज़ा दिखा। और आप जानते हैं कि यीशु ने क्या कहा, मेरा तो अभी वक्त नहीं आया मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। मेरा भी वक्त नहीं आया। वो वक्त को समझता था और हमें भी वक्त को समझने की जरूरत है। हम छलांग लगाकर खुदा से आगे नहीं बढ़ सकते सिर्फ किसी पर यह साबित करने की कोशिश में कि हम दुरुस्त हैं। वक्त कब आएगा? देखिए, मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर कितनी तनकीद होगी। मैं नहीं जानती थी कि जब मैं टीवी पर आऊंगी तब चंद लाख लोग मुझ में खामियां भी तलाश कर सकते हैं। ओह हाँ, कुछ दिलचस्प बातें। मेरे कानों की बालियां बहुत लंबी हैं, बहुत चमकदार है, ये ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन मुझे इन बातों का एहसास नहीं हुआ जो मेरे साथ होने जा रही थी। मैं जिस चर्च की मेंबर थी वो खातून की मनादी करने को अच्छा नहीं समझते थे और मुझे मालूम नहीं था कि मुझे अपने चर्च को छोड़ना होगा और अपने बहुत से दोस्तों को भी। और आप जानते हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे अभी खुदा में और मजबूत होना था। और आप खुदा में कैसे मजबूत हो सकते हैं? हालात में से गुजर कर। सुनिए, आप तरक्की कब करते हैं? जब आप हालात में से गुजरते हैं। तरक्की ये नहीं कि जो आपने मांगा मिल गया, बल्कि उस वक्त जब आप मांगते हैं और मिलता नहीं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते। आप कब तरक्की करते हैं? जब आप जो मांगते हैं वो नहीं मिलता, लेकिन आप वो करते रहते हैं जो दुरुस्त है। अब सुने, यहाँ पर एक राज की बात है। सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए ही हम दुरुस्त काम नहीं करते।
اور جانتے ہیں مجھے یہ بات سیکھنے میں ایک بہت ہی لمبا عرصہ لگا۔ آپ درست کام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ درست ہے اور یہ خدا کی مرضی ہے، اور آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیتے ہیں کہ آسمان کے نیچے آپ یہ کرتے رہیں گے جب تک یسوع واپس نہ آ جائے، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو۔ ہر وقت یہ سوال پوچھنے کے بجائے کہ کب خدا کب، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ بھلا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے بہت اچھا ہی کرے گا، اور ہمیں اپنے اندر اور زیادہ صبر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پلیز یہ بات نوٹ کریں، میں نے کہا پیدا کریں، کیونکہ صبر صرف ایک صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ اس لیے حیران نہ ہو جب آپ صبر کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اگر آپ کو زحمت کا سامنا ہو تو آپ کو مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔